شدید گرمی، پنکھے کولر بند، بجلی بندش نے عوام کے پسینے چھڑا دیے۔ فیصل آباد ڈویژن میں بجلی بحران برقرار۔ فیسکو ڈیمانڈ 3300 میگا واٹ، شارٹ فال 500 میگا واٹ۔ اعلانیے کے ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی عوام پر مسلط۔ شہری علاقوں میں 8 تو دیہی علاقوں میں 10 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ بجلی کب آئے گی، کب جائے گی، کچھ خبر نہیں۔ گھریلو صارفین بے حال، کاروبار متاثر ہونے پر تاجر برادری نے سر پکڑ لیے۔ پیٹرول بجلی مہنگی کر دی، اب گیس بندش ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے قابل قبول نہیں۔ پاکستان یون مرچنٹس ایسوسی ایشن کے چیئرمین جواد اصغر کے تحفظات۔ بجلی گیس انڈسٹری کا بنیادی خام مال ہے، قیمتیں بڑھانا نہ روک دینا انڈسٹری کا پہیہ روک دینے کے مترادف قرار دیا۔ ڈالر تگڑا، روپیہ ہلکان، ڈالر کی پھر ڈبل سینچری۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 14 پیسے مہنگا، 200 روپے 6 پیسے کا ہو گیا۔ بجٹ اور آئی ایم ایف کے قرضوں کی منظوری تک روپیہ دباؤ میں رہ سکتا ہے، معاشی ماہرین نے خبردار کر دیا۔ غریب کے لیے گھر بنانا کا خواب بن کر ہی رہ گیا۔ سیمنٹ کی بوری 100 روپے مزید مہنگی، 1000 روپے تک پہنچ گئی۔ ریت کی چھوٹی ٹرالی 2500 روپے بڑھ کر 6000 روپے مقرر۔ تعمیراتی سامان غریب کی پہنچ سے باہر، متعلقہ تاجروں کا کاروبار نہ ہونے کا شکوہ۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس۔ ریشمی فینسی مختلف اقسام کے کپڑوں کی قیمتوں میں 30 سے 40% اضافہ ریکارڈ۔ جامہ وار فی گز 50 روپے مہنگا، 180 روپے گز ہو گیا۔ شمو سلک 40 روپے بڑھ کر 150۔ سادہ نیٹ 10 روپے اضافے سے 40 روپے گز ہو گئی۔ مہنگی پیٹرولیم مصنوعات، بجلی، گیس اور اشیاء خورونوش۔ فیصل آباد کی مزدور تنظیمیں بڑھتی مہنگائی پر نالاں، سڑکوں پر آ گئے۔ لیبر قومی موومنٹ کا محکمہ لیبر کے سامنے احتجاج، شدید نعرے بازی کی۔ مہنگائی سے بچنے کے لیے چنیوٹ کے شہری کا انوکھا ٹوٹکا۔ پیٹرول کی کھپت کم کرنے کے لیے موٹر سائیکل کو ڈرپ لگا لی، اپنا طریقہ مہنگائی میں پیٹرول کی بچت کا حل قرار دے دیا۔ چنیوٹ سے تعلق رکھنے والے نون لیگی ایم این اے کیسر احمد شیخ نے بجٹ میں مہنگائی مزید بڑھنے کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں حکومت بڑے تاجروں کا ٹیکس بڑھائے، متوسط طبقے کو مہنگائی سے ریلیف دے، کھلی کچہری لگا کر ووٹرز کے مسائل بھی سنے۔ اوور ٹیکسنگ کے شہریوں کے لیے خوشخبری۔ ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل کے روٹی اور نان کے قیمت میں کمی کے احکامات۔ سادہ روٹی 8 روپے اور نان 10 روپے میں فروخت کیا جائے گا۔ بڑے سٹورز پر ڈی سی کاؤنٹرز لگانے کی بھی ہدایت کر دی۔ ادھر فیصل آباد انتظامیہ کا سافٹ ویئر پرائز شاپس بنانے کا اعلان۔ بڑھتی مہنگائی میں سپر مارکیٹ ایسوسی ایشن کا بڑا اعلان۔ سٹورز پر قائم ڈی سی کاؤنٹرز پر مالکان کی جانب سے 10% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ چیئرمین شاہد ممتاز باجوہ نے آج سے سہولت کی دستیابی کا اعلان کیا۔ اجلاس میں سعید احمد، عبدالجبار، راشد شریف، اشفاق احمد، قمر سعید اور نعمان سعید سمیت دیگر کی شرکت۔ وکلاء بھی بجلی، پیٹرول اور دیگر اشیاء مہنگی ہونے پر چیخ اٹھے۔ ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد کا کل عدالتی بائیکاٹ کا اعلان۔ سیاسی، سماجی اور تاجر تنظیموں کو ساتھ ملا کر مہنگائی کے خلاف آواز بلند کرنے کا فیصلہ۔ حکومت کیا بدلی، سرکاری محکموں کی ترجیحات بھی بدل گئیں۔ پی ٹی آئی حکومت کے جاتے ہی سرکاری محکموں کے لیے سٹیزن پورٹل غیر اہم ہو گیا۔ 2.5 ماہ سے ایک اجلاس نہ ہوا۔ انتظامیہ صرف نون لیگی سیاست دانوں کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے، عوام نے شکوہ کر دیا۔ سرکاری اداروں سے ریفنڈز کی واپسی میں صنعتکار پریشانی کا شکار۔ صوبائی سطح پر لیے جانے والے ٹیکس ریفنڈ 9 سالوں سے ادا نہ ہو سکے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی اور ایف بی آر نے فیصل آباد کے صنعتکاروں کو 25 ارب کے ریفنڈز ادا نہ کیے۔ پرائیویٹ اسکولوں پر کمرشلائزیشن شرط۔ فیصل آباد میں 1000 سے زائد نجی تعلیمی اداروں کی رجسٹریشن خطرے میں پڑ گئی۔ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہ ملنے پر اسکولوں کو تعلیمی بورڈ سے الحاق میں توسیع نہیں ملے گی۔
چیئرمین پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن خالد حیات کا موقع نے ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں ناک کان گلے کے مریض بچے علاج کے لیے خوار، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے ENT اسپیشلسٹ تعینات نہ کیا جا سکا، مشینری ناکارہ ہونے لگی۔ MS ڈاکٹر عابد کہتے ہیں پہلے اشتہار دیا، دوبارہ دیں گے، محکمے سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ فیصل آباد ماسٹر پلان کا معاملہ 5 سال بعد بھی نامکمل، ڈیولپر، صنعت کار، سرمایہ کار اور کاروباری افراد کوئی پلاننگ نہ کریں، کنسلٹنٹ عثمانی اینڈ کمپنی پلان ترتیب دے رہی ہے، تجویز کردہ نقشے غیر حتمی ہیں، FDA نے اشتہار کے ذریعے اپنی ناکامی کا اظہار کر لیا۔ مالی سال کا آخری ماہ پہلا ہفتہ گزر چکا، مگر محکمہ ریونیو نے ڈیجیٹل گرداوری اور ڈیٹا کمپیوٹرائزڈ کرنے کا عمل شروع نہ کیا، DC ریٹس کا ازسر نو تعین ہوا، نہ ہی فصلوں کی کاشت کا جائزہ لیا گیا۔ نجی کمپنیاں ٹرینوں میں بزرگوں مسافروں کو بڑی سہولت دینے سے انکاری، ریلوے قوانین کے تحت 65 سالہ مسافر کو 50% ڈسکاؤنٹ نہ دیا جا سکا، عمر رسیدہ مسافروں سے بھی پورے پیسے وصول، محکمہ ریلوے قوانین پر عمل درآمد نہ کرا سکا۔ کیمروں سے سخت مانیٹرنگ یا سفارشی کلچر کا خاتمہ، پہلے 5 ماہ کے دوران ڈرائیونگ لائسنس بنوانے میں 60% کمی ریکارڈ، فیصل آباد میں رواں سال 2075 ڈرائیورز نے ٹیسٹ دیا، صرف 582 پاس ہو سکے۔ سرکاری اسکولوں کا خواتین ٹیچرز کو سیکورٹی دینے کا فیصلہ، پنجاب حکومت سیکورٹی فراہم کرے گی، محکمہ اسکولز ایجوکیشن اخراجات اور شرائط کرے گا، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پائلٹ پروجیکٹ شامل کرنے کی سفارش کر دی گئی۔ ٹوبہ میں 1.5 ارب کی لاگت سے کھیلوں کے مزید میدان آباد ہوں گے، پیر محل اور کمالیہ میں جمنازیم، ضلع بھر میں اسٹیڈیم بنائے جائیں گے، کبڈی کھلاڑی شکیل جٹ شہید کے نام سے بھی سپورٹس گراؤنڈ بنایا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں اسکیل اپ گریڈ کر دیے گئے، محکمہ سوشل ویلفیئر، ہائر ایجوکیشن، وائلڈ لائف اور جیل خانہ جات میں ترقیاں دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد کی ملاقات، وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کی بھی شرکت، باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، راجہ ریاض نے حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ گڈ گورننس کو سراہا۔ اب دن کو شہری حدود میں کوئی ٹرالی چلتی نظر نہیں آئے گی، CTO فیصل آباد نے سٹی 41 کی خبر پر ایکشن لے لیا، دن میں ہیوی ٹریفک کے شہر میں داخلے کی پابندی پر عمل درآمد کرائیں، DSPs کو ہدایات جاری۔ فیصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کے قیام کے لیے جماعت اسلامی بھی میدان میں، لائر موومنٹ کا تحریک شروع کرنے کا اعلان، شہریوں سے تعاون کی اپیل۔